کس نے کہا؟ واڈا نے کہا تھا واڈا تم بے غیرت ہو, تمہارا چہرہ وسا ہو گیا ہے. واڈا اگر تم میرے ہاتھ آ گئے نا تو میں آپ کو اتنا گھسیٹوں گا اور پختون جو بات کہتے ہیں وہ سچ کی کہتے ہیں. واڈا تم بے شرم ہو, تم میں حیا نہیں ہے. اگر تم میں حیا ہوتا تو اڈیالہ پہنچ جاؤ, آمنے سامنے بات کرتے ہیں. واڈا شیم تم پہ. اپلوڈ کرو نا یار, ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے یار. یہ ریاست آج ہم واپس نہیں جائیں گے. سب کو معاف کر دوں گا, آپ کو معاف کر دیں گے, لیکن آپ لوگوں نے ٹارچر کیا ہوا ہے, ہمیں پتا ہے. آپ لوگوں نے جس سیل میں رکھا ہے نا, خدا کی ذات پہ ہم قسم کھاتے ہیں, جو 7 آسمان اور زمین نے پیدا کیے, ہم واپس نہیں جائیں گے. سامان کے بغیر ہم آئے, سامان جب لائیں گے تو پورا پھر عمران خان نکالیں گے. اگر لیڈرشپ کہیں آج بھی ہم تیار ہیں. اگر سہیل خان کو آپ عمران خان سے کسی کی ملاقات نہیں ہوگی, آپ نے سنا ہوگا بیان. آپ بتائیں, یہاں پر آئے ہیں, یہ احتجاج ہو رہا ہے, کیا کہیں گے؟ ہم یہاں پہ آئے ہیں, اپنے بستر لے کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے ساتھ بستر لے کے آئے ہیں. میں نے اپنے ساتھ سلیپنگ بیگ لے کے آیا ہوں. میرا آواز خراب ہے تھوڑا, کل سے میں ادھر ہی ہوں. اچھا, میں جانے والا جتنے دن رہنا پڑے گا روگے یہاں پہ؟ میں نے اپنا ٹیبلیٹس وغیرہ سب کچھ. کیا کہہ رہے ہیں, بولے بات کریں, کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہاں پہ آیا ہے, واپس نہیں جائیں گے جب تک سہیل افریدی کا ملاقات عمران خان کے ساتھ نہ ہو جائے. اگر افریدی چلا گیا تو پھر آپ کیا کرو گے؟ سہیل افریدی چلا گیا تو یہاں پہ سہیل افریدی پہ ہمارا پورا اعتماد ہے. ہمارے عمران خان نے ڈیسائیڈ سلیکٹ کیا ہے, اس پہ ہمارا کوئی شک نہیں. سہیل افریدی جائیں گے ہم جائیں گے, سہیل افریدی نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے, یہ فائنل ہے. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب پولیس بھی یہاں پر ایکٹیو ہے, آپ لوگ بیٹھیں گے اگر احتجاج کے لیے, یہاں پر کریک ڈاؤن ہو جائے, گرفتاری ہو جائے. کریک ڈاؤن تو چھوٹی بات ہے, ہم پہ گولی بھی برسائے ہم نہیں جائیں گے. یہ ہمارا فائنل ڈیسیجن. اچھا, کتنے دن تک بیٹھے رہیں گے؟ جتنے دن تک معلوم, جب تک ملاقات نہ ہو. اچھا, آپ تو رہائی کے لیے یہ باتیں کرتے تھے کہ گولیاں کھائیں گے, ہم بیٹھے رہیں گے, اب تو ملاقات کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں. ملاقات کے بارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا میسج ہم تک پہنچ جائے, وہ ہمیں کیا ہدایت دیتے ہیں, پھر اس کے اگلے ہم وہی کریں, اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. کوئی شک نہیں اس میں کہ 9ویں دفعہ ایک 4 کروڑ کا سی ایم نمائندہ, عوامی نمائندہ جو لیگل طریقے سے یہاں آتا ہے, لیکن یہ بیس اور مافیا ریاست, اور بلکہ ابھی تو سر عام ہو گیا, وہ جو بڑے منہ والا وہ کیا کیا دھمکیاں دے رہا ہے. اور ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم کسی جنگل میں رہ رہے ہیں, بلکہ جنگل کے بھی کوئی ضابطے ہوتے ہیں, لیکن اس سے بھی بدتر حال ہو چکا ہے. اور ابھی ایک ہی حل ہے. ہم سہیل افریدی صاحب نے جس طریقے سے ابھی جسٹ منگل والے دن ایک انہوں نے سٹینڈ لیا ہے, جس میں بڑی تعداد میں عوام آئی ہے. اب ہم سہیل افریدی اور ان کی ٹیم کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نیکسٹ آپ نے بے شک جمعرات کو نہ آئیں, اس کے آگے والی جمعرات کو آ جائیں, لیکن آپ اناؤنس کریں, ورکرز کو کال دیں, چھوڑ دیں لیڈرشپ کو, آپ ورکرز کو کال دیں. ہم ورکرز یہاں آئیں گے اور آپ کو ملا کے رہیں گے, اور یہ تالے, یہ گیٹ, یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہی حال رہ گیا ہمارے پاس, اس کے علاوہ کوئی دوسرا حال نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ پچھلی دفعہ جب منگل کو علیمہ خان لوگ بیٹھے رہے ہیں تو ان کی ملاقات کروا دی گئی, ابھی آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آئیں گے تو ملاقات سی ایم کی ہو جائے گی؟ دیکھیں, یہ ایک ٹریک ریکارڈ تو ہے نا, آپ کو پتہ جب عوام نکلتی ہے اور یہ لوگ عوام کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں, اور کوئی بھی دنیا کی طاقت جو ہے نا یہ فورسز نہ ہونے کے برابر ہے. جب عوام نکلتی ہے, تو جب عوام نکلے گی تو آپ کو یہ کچھ بھی نظر یہاں نہیں آئے گا, بلکہ یہ پاؤں میں بھی پاؤں پڑیں گے کہ ٹھیک ہے ہم ملاقات کراتے ہیں, آپ لوگ بیک پہ ہو جائیں. بہت شکریہ جی. کیا ہے ترقی اگر آپ کو آپ کے بچوں کو روزگار نہیں ملتا؟ تو کیا کروں میں اس ترقی کا جس سے کوئی سیٹھ امیر سے امیر تر ہوتا ہے اور آپ کے گھر چولہا نہیں جلتا؟ تو ہم نے اس سیاست کو آگے لے کے چلنا ہے جو عوام دوست سیاست ہے, اور پاکستان کی عوام جانتی ہے وہ عوام دوست سیاست کون کر رہا ہے اور کون کرنے کی سخت رکھتا ہے, کون بے نیاز ہے عہدے سے, کون سیاست میں اس لیے ہے کہ ملک کے لیے کچھ کر سکے, عوام کے لیے کچھ کر سکے, نوجوانوں کے لیے کچھ کر سکے. آج اگر ہم کٹے ہوئے ہیں اپنے تمام پڑوسی ممالک سے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اپنی برآمدات کو بڑھاؤ, ایکسپورٹس کو بڑھاؤ. دنیا کا ہر ملک
سب سے زیادہ ایکسپورٹ، سب سے زیادہ برآمدات اپنے پڑوسی ممالک کو کرتا ہے. آج افغانستان سے ہمارا بارڈر بند ہے. ایران کے ساتھ معاملات ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا را وہ ٹھیک ہو جائے، خدا کرے کہ ایسا ہو. بھارت کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ہیں، لیکن ایک پورا مجموعی طور پہ جب ہم ایک تناظر دیکھتے ہیں اس خطے کا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو جبر کے ادوار میں فیصلے کیے گئے ان کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. جب تک عوام کی فلاح کو سامنے رکھ کر فیصلے نہیں ہوں گے اس بدلتے ہوئے جیو پولیٹیکل تناظر میں، اس بدلتے ہوئے معاشی ایک جو نظام کا جو ایک جو بدلاوا آ رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو کچھ نہیں ہوگا. آپ ایک مارکا جیت کر پاکستان کو فلاح کی جانب نہیں لے کر جائیں گے. کوئی ملک آپ سے ہاتھ ملا کر اگر آپ کی جانب چند بلین ڈالر پھینک بھی دیتا ہے تو اس سے پاکستان کے کروڑوں نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی. پاکستان کی معیشت، ہماری اکانومی، جی این پی اس کی آج بھی 300 بلین سے زیادہ ہے. اس کو 1000 بلین ہونا چاہیے تھا لیکن 300 بلین سے زیادہ آج بھی ہے. اگر کوئی 6-8 بلین ڈالر آپ کی طرف پھینک بھی دیتا ہے اور اس سے آپ نئے کوئی کھلونے خرید لیتے ہیں تو پاکستان کی عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ جب تک پاکستان کی عوام پاکستان کے ایوانوں میں نہیں گونجے گی، پاکستان کی اسمبلیوں میں نہیں گونجے گی، وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں گونجے گی، اس وقت تک پاکستان کے عوام کی فلاح ممکن نہیں ہوگی. آپ نے 16 سیٹیں جیتنے والی ایک پارٹی کو حکومت دے دی، پھر آپ نے کہا کہ یہ اب پاکستان کی فلاح کے منصوبے بنائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. جھوٹ اور فریب پر کھڑا نظام کبھی بھی دیر پا نہیں ہوگا. پاکستان کی عوام کبھی بھی اس نظام کو قبولیت نہیں بخشیں گے، اور آخری قبولیت وہی ہے اللہ تعالیٰ کی قبولیت کے بعد جو عوام کی طرف سے آئے. کسی اور کی قبولیت کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. کل کی پریس کانفرنس کا کوئی جواب دینے نہیں، وہ ایک افسوسناک گفتگو تھی، اس طرح بھی نوعیت کی گفتگو تھی. اس میں نہ کوئی ایسا پرمغز کوئی بیانیہ تھا جس کا جواب دیا جائے. وہ ایک دشنام درازی تھی، الزامات تھے. ہم اس کا جواب نہیں دیں گے. ہم آپ کو صرف یہی کہیں گے کہ پاکستان کی عوام کو مت دھتکارو. پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان نیشنل سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے. عمران خان نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اس ملک کے کروڑوں نوجوان عمران خان کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں اس بیانیے کے ساتھ جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ورنہ بہت سے بیانیے ہیں، کوئی نسل پرستی کا بیانیہ ہے، کوئی فرقے کا بیانیہ ہے. ان تمام بیانیوں کو رد کر کے عمران خان پاکستان کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے، اور کروڑوں پی ٹی آئی کے سپورٹر ووٹر اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. خدا را یہ مت کرو. عمران خان کو مائنس آپ نہیں کر سکو گے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو اس ملک کے شیرازے کو اکٹھا رکھنا بہت مشکل ہوگا. خیبر پختونخوا پہ اگر آپ حملہ کرتے ہو، وہاں اگر آپ منتخب حکومت کو ہٹا کر وہاں کی عوام پر مسلط کرتے ہو ایک غیر منتخب نظام، پھر آپ خود جو حالات ہوں گے ان کے ذمہ دار ہوں گے. خیبر پختونخوا کی عوام غیور ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، وہ قبائلی عوام ہوں یا دیگر علاقوں کے عوام ہوں. آپ ان کو دھتکار نہیں سکتے. آپ ان کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ہرزہ سرائی نہیں کر سکتے. کوئی بھی گفتگو ہوئی ہو، آپ کو گفتگو نامناسب لگی ہو، ہم بات کرنے کو تیار ہیں. بیانیے کی جنگ میں خدا کے لیے پاکستان کے مستقبل کو داؤ پر مت لگاؤ. خیبر پختونخوا صوبے کو داؤ پر مت لگاؤ. یہ ایک انتہائی حساس علاقہ ہے. اس وقت جو حالات ہیں، جو دہشت گردی کی صورتحال ہے، اس میں عوام کو ساتھ لے کر چلو. پی ٹی آئی اس وقت سب سے بڑی طاقت ہے ملک کی، جو ملک کو فلاح کی جانب لے جا سکتی ہے. ملک کے عسکری اداروں کی سب سے بڑی طاقت میں کہوں گا پی ٹی آئی ہے. کوئی فوج جنگ نہیں جیتتی جب تک اس کے ساتھ اس ملک کے عوام نہ ہوں. اس ملک کے عوام کی آواز پی ٹی آئی ہے، عمران خان ہے. ہمارے بغیر کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی. پاکستان کے عوام کے بغیر کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی. جنگ ایک دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا مارکا نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی جد و جہد ہے. اس بڑی جد و جہد میں اداروں کو اور عوام کو ساتھ چلنا ہے. اب بھی موقع ہے کہ اس ملک میں انتشار پیدا نہ ہو. ہمیں روز سوشل میڈیا کہتا ہے بزدل قیادت، لایا عمل دو، یلغار کا اعلان کرو. کیوں نہیں کرتے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ کیوں صبر کیے بیٹھے ہو؟ ہم بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہمیں پاکستان عزیز ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں انتشار ہو. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں پر گولیاں چلے، وہ شہید ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر مکالمہ ہو اور ہم
उस जानिब बढ़े जो सच्चाई की मंजिल है, जो आवाम की आवाज है, उसके मुताबिक हम फलाह को ढूंढे और हम सब इकट्ठे बैठकर ये कर सकते हैं। अगर आप बात करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ तजुर्बा भी है, यहाँ दानिश भी है, और सबसे बढ़कर यहाँ वो चीज है जो आपके पास नहीं है, लेजिटिमेसी है, अवाम की ताकत है, अवाम की ताईद है। तो आपसे गुजारिश ये है और आपको तंबीह भी है कि खुदा के लिए पाकिस्तान को मत धकेलो तारीखियों की जानिब। ये बहुत बार हो चुका, डेकेड ऑफ डेवलपमेंट बहुत बार बनाई जा चुकी, बहुत बार बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट आए, माशी एक्सपर्ट आए, चार्ट लेकर आए, पावर पॉइंट लेकर आए, बहुत बार ये हुआ कि बस अब सब ठीक हो गया, अब उड़ान यकीनी है, कभी भी उड़ान नहीं हुई। आज फिर हम वहीं खड़े हैं, वही गलती आप फिर दोहराने जा रहे हो। तो ये मत करो। जो लोग इस मुल्क के हमदर्द हैं, मुहिब्बे वतन हैं, हम आपके सामने मौजूद हैं। हम इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की फलाह के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो जरूरी है। हम कोई इस मुल्क के मुखालिफ नहीं हैं, हम जामिन हैं इस मुल्क के, और हमारी जमानत है कि पाकिस्तान की